نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفجر آیت نمبر 21 تا 30۔ آج کا ہمارا سبق ہے لفظی معنی اور اس کا سلیس ترجمہ۔ اس سے پہلے آیت نمبر 1 سے لے کر کے 20 تک الحمدللہ پچھلی کلاسوں جماعت میں ہمارا یہ سبق ہو چکا ہے اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے لفظی معنی اسکرین کی طرف دیکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے کلا اذا۔ کلا کا معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں۔ یہ ما قبل میں جس بات کو بیان کیا جاتا ہے اس کی تردید کے لیے آتا ہے، اس کا رد کرنے کے لیے آتا ہے۔ کلا ہرگز نہیں۔ اذا جب، اذا کے معنی ہوتے ہیں جب۔ دکت الارض، دکت کا مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ کرنا، توڑنا۔ ارض کہتے ہیں زمین کو۔ دکت الارض، دکت الارض توڑا جائے گا زمین کو، یعنی زمین توڑی جائے گی، جب زمین توڑی جائے گی۔ دکن دکا، ریزہ ریزہ۔ یہ دکت الارض دکن دکا، یہ دکا کا مفعول ہے۔ دکن دکا کا مطلب ہے ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے۔ وجاء ربک، وہ کے معنی اور جاء آئے گا، ربک تیرا رب، والملک اور فرشتے، صفاً صفا، صف باندھ کر، یعنی رب آگے رب پیچھے فرشتے صف میں۔ وجیء یومئذ، اور جیء لایا جائے گا، اور لایا جائے گا، یومئذ اس دن، یومئذ کا مطلب اس دن یعنی حشر کے دن، بجہنم جہنم کو، اس دن لایا جائے گا جہنم کو۔ یومئذ یعنی یہ جب صورتحال ہوگی تو اس کا ذکر ہو رہا ہے یومئذ اس دن۔ یتذکر، یتذکر کا مطلب متنبہ ہوگا، یعنی اس وقت اس کو پتہ چل جائے گا، اس کو الانسان، انسان، یعنی اس دن انسان کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، اس دن متنبہ ہو جائے گا، یعنی اس دن اس کے سامنے تمام حقیقتیں آ جائیں گی۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، وَأَنَّى لَهُ یہ عربی میں ایک سوالیہ انداز، أَنَّى لَهُ کیا فائدہ، أَنَّى لَهُ کا مطلب اس کو کیا فائدہ، الذِّكْرَى، الذِّكْرَى کا مطلب متنبہ ہونے کا، اور کیا فائدہ نصیحت کا، یعنی اس کو متنبہ ہونے کا۔ اب اس کو پتہ چلا تو اس کے پتہ چلنے کا اس کو کیا فائدہ۔ آگے یقولو کا مطلب کہے گا، یا لیتنی، یا لیتنی کا مطلب اے کاش، قدمت لحیاتی، قدمت کا مطلب میں آگے بھیجتا، لحیاتی اپنی زندگی کے لیے، میں بھیجتا اپنی زندگی کے لیے۔ اس وقت کہے گا اے کاش میں بھیجتا اپنی زندگی کے لیے۔ فیومئذ پس اس دن، لا يعذب عذاب نہیں دے گا، عذابہ احد اس کا عذاب کوئی بھی، یعنی اس جیسا عذاب کوئی اور عذاب نہیں دے سکے۔ ولا یوثق اور نہیں قید کرے گا، یوثق اصل میں وثق باندھنا، مضبوط باندھنا، قید کرنا، اور نہیں قید کرے گا، وثاقہ قید کرنا، احد کوئی ایک بھی، یعنی وہ جو قید کیے جائیں گے، جو باندھے جائیں گے، اس جیسا کوئی بھی باندھ نہیں سکے گا۔ یا ایتھا النفس، یا ایتھا، یا ایتھا کا مطلب اے، یہ حرف ندا کہلاتا، النفس، نفس کہتے ہیں جان کو۔ یا ایتھا النفس اے جان، کون سی، المطمئنہ آرام پکڑنے والی، مطمئن، یعنی وہ نفوس، وہ نفس، وہ جان، وہ شخصیت جو مطمئن ہوگی، اس کو پکارا جائے گا، ارجعی، ارجعی لوٹ جا، ارجعی کا مطلب
واپس لوٹ جا، الا ربک، اپنے رب کی طرف، الا ربک، اپنے رب کی طرف، راضیتن، خوش، راضی کہتے ہیں خوش کو، مرضیتن، مرضیہ کہتے ہیں پسند کی گئی، راضی کا مطلب خوش، یعنی جو خود اپنے ذات کے اعتبار سے آپ دل میں خوش ہے اس کو راضی کہتے ہیں، اور مرضیہ کہتے ہیں جس پر دوسرا خوش ہو، یعنی جس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوگی، جس کو اللہ پسند کرے، فادخلی، پس داخل ہو جا، فادخلی، پس داخل ہو جا، فی عبادی، میرے بندوں میں، فی عبادی، میرے بندوں میں، وادخلی، اور تو داخل ہو جا، جنتی، میری جنت میں۔ یہ تھے جی اس کے لفظی معنی۔ اب اس کا سلیس ترجمہ نیچے ہے جی، دیکھیے گا غور سے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں، یعنی جیسا تم سمجھتے ہو، یعنی جو تمہارے خیالات ہیں وہ خیال باطل ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جی نہ کوئی حشر ہے، نہ قیامت ہے، اور نہ ہی کوئی حساب و کتاب کا دن ہے، اس کی تردید اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں، تمہارا جو خیال ہے وہ باطل ہے، بلکہ حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، یعنی زمین ساری کی ساری ہموار ہو جائے گی ایسے، اور وجاء والملک صف، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کے رب کا تخت آ جائے گا اور فرشتے بھی صف بستہ چلے آئیں گے، یعنی اللہ رب العزت کا تخت ہوگا اور اس کے پیچھے فرشتوں کی صفیں ہوں گی، وجیء یومئذ، اور لایا جائے گا اس دن، اور اس دن دوزخ لائی جائے گی، بھی جہنم دوزخ، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سمجھے گا، اس دن انسان سمجھے گا، یومئذ، اس دن، یتذکر الانسان، انسان متنبہ ہوگا، سمجھے گا، نصیحت پکڑ لے گا، یعنی اس کو پتہ چل جائے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت اس کو سمجھنا کیا فائدہ دے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس وقت کا اس کو سمجھنا کیا فائدہ دے گا، پھر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت کہے گا، یقول کا مطلب کہے گا، یا لیتنی، اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجتا، فیومئذ لا يعذب عذابہ احد، لا يعذب عذابہ احد، اس دن کوئی اس جیسا عذاب نہیں دے گا، اس دن اس کا ایسا عذاب کوئی بھی نہ دے گا، ولا یوثق وثاقہ احد، ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ اس کے جھگڑنے کے برابر کوئی جھگڑنے والا ہوگا، یعنی قید کرنے کے برابر، باندھنے کے برابر، اس وقت یعنی جیسا اس کو باندھا جائے گا، قید کیا جائے گا، ایسا کوئی اور قید کرنے والا نہیں ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ جو اوپر گزرا یہ تو وہ بدبخت بد نصیب جن کا ایمان یقین نہیں تھا اور آخرت کو جھٹلاتے تھے، ان کے بارے میں کہا کہ ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا جیسا کوئی اور عذاب نہیں دے سکتا، ایسا باندھا جائے گا، ایسا قید کیا جائے گا جیسا کوئی قید نہیں کر سکتا، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو نفس مطمئنہ ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کو راضی کیا ہوگا، ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ان کو آواز دی جائے گی، اللہ تعالیٰ آواز دیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے آرام پکڑنے والی نفس، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ ہوگا جہاں نفس مطمئنہ یعنی دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے اللہ کے اعلان پر جنت میں داخل ہو جائیں گے، نیک بندوں کا ایک گروہ بنے گا، وہ سب کے سب جنت کی طرف چل پڑیں گے،
اور وہ لوگ جو آخرت کو جھٹلانے والے، دیکھیں عملی طور پر جھٹلانے والے یا لسانی طور پر جھٹلانے والے، دونوں، وہ لوگ جو آج آخرت کو کچھ نہیں سمجھتے وہ کل کو پچھتائیں گے، اور جو آج آخرت کو سمجھ کر کے اللہ کے حضور سرب سجود ہوتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی جدوجہد، کوشش اور محنت کرتے ہیں، وہ کل کو اس دن اللہ کی اس آواز پر اٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ خود ان کو کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ بہت بڑا اعلان ہوگا کہ میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو، تم نے مجھے راضی کرنے کی کوشش کی، لہٰذا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہ لوگ جنہوں نے مجھے راضی کیا تھا تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ، اور وہ انعامات کی جگہ یعنی جنت میں نے تم لوگوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے، وہاں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ایک انتہائی اعلیٰ مقام ہوگا اور انتہائی خوشی کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔